وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو۔ اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا۔ پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے۔ دیکھ تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگرمچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے۔ سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا، نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں، مگر وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے۔